خدا کے مقدس کلام میں سے سنیں گے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب۔ مرکز کا 12واں باب ہم نے پڑھا، مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں سے بھی 12ویں باب میں سے ہم پڑھیں گے۔ 12ویں باب کی پہلی 8 آیات کی تلاوت سنیں گے۔ خدا کے مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان 12واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت کے آخر تک۔ خدا کے مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، پس یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا، جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا، اور مارتھا خدمت کرتی تھی، مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے جٹاماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص، یہودا اسکریوتی، جو اسے پکڑوانے کو تھا، کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ پس یسوع نے کہا کہ اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ آمین۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں، پچھلے اتوار میں سیریز اس کو پیغامات کی نہیں کہتا، ایک لمبا سلسلہ پیغامات کا نہیں کہتا، لیکن 2-3 پیغام میں اس پر دینا چاہتا تھا، فیاض ہونے کے بارے میں۔ تو پچھلے اتوار ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ فیاض کیسے ہوا جا سکتا ہے، اور آج فیاضی کا سیکرٹ یا فیاض ہونے کا راز کیا ہے، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بھید ہے، کیا سیکرٹ ہے کہ ہم فیاض ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اس لیے یہ پیغام نہیں دے رہا کہ میں یا چرچ آپ سے کچھ توقع کر رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، نہیں، اس لیے کہ یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ تو خدا کا خادم ہوتے ہوئے، آپ کا روحانی کوچ یا استاد ہوتے ہوئے، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بائبل کے سارے حقائق جو ہیں وہ درست طریقے سے پہنچا سکوں۔ تو فیاض ہونا، خدا کو دینا، یا کھلے دل سے خوشی سے، کہتے ہیں کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کو کیسے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، فیاضی کا تعلق آپ کے اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کی مہینے کی تنخواہ کتنی ہے۔ فیاضی کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کتنے امیر ہیں۔ فیاضی کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کی جاب کتنی اچھی ہے۔ فیاضی کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے کہ آپ سوچتے کیسے ہیں، آپ کے دل میں کس قدر خدا کے لیے محبت یا جذبہ ہے۔ تو ایک انگریزی میں رسالہ نکلتا ہے، وہ رسالہ آپ کہہ لیں کہ مذہبی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر پیسے کے بارے میں وہ لکھتے ہیں۔ تو ایک مضمون شائع ہوا اس رسالے میں، کسی پادری نے لکھا، اور انہوں نے یہ مذہبی رسالہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے مذہبی مضمون کو اس میں ڈالا، اور اس رسالے کے مطابق جو مضمون کسی علم الہی کے ماہر نے یا بائبل کے اسکالر نے، عالم نے لکھا، تو اس نے لکھا کہ بائبل کے اندر معافی، محبت اور آپ کہہ لیں کہ توبہ، معافی، محبت اور توبہ، ان کے بعد اگر کسی چیز کے بارے میں یسوع نے تعلیم دی ہے تو وہ پیسے کے بارے میں ہے، دولت کے بارے میں ہے، منی اور پوزیشن، پیسے اور چیزوں کی ملکیت کے بارے میں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کی 39 تمثیلوں میں سے 39 تمثیلوں میں سے 11 تمثیلیں
جو یسو نے دی ہیں وہ پیسے کے بارے میں ہیں اور مختار ہونے کے بارے میں. جیسے آپ پڑھتے ہیں توڑے، اشرفیاں، کوئی بندہ گیا اس نے اپنے نوکروں کو اس طرح سے اختیار دے دیا. 39 تمثیلوں میں سے 11 تمثیلیں پیسے کے بارے میں ہیں. اور بڑی شاکنگ چیز جو مجھے لگی، جو چیز میرے ذہن پر جس نے بڑا اثر ڈالا، وہ یہ تھی یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں سے 15% جو الفاظ نکلے ہیں یا کلام نکلا ہے وہ پیسوں کے بارے میں تھا. 15% یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے وہ پیسوں کے بارے میں دی ہے. تو اب میں یسوع کے الفاظ آپ تک دیانتداری سے پہنچانا چاہتا ہوں. تو 15%. اور ایک اور چیز، فردوس اور جہنم سے بھی زیادہ اگر یسوع نے کسی چیز کے بارے میں تعلیم دی ہے تو وہ پیسے کے بارے میں دی ہے. آپ یہ سوچیں کہ کیوں؟ چونکہ انسان کی زندگی میں پیسے کا بہت بڑا کردار ہے. کہتے ہیں کہ منی مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ. اگر آپ پیسے کو صحیح استعمال کرنا سیکھ جائیں، آپ کو زندگی گزارنا صحیح طور پر آ جائے گی. کئی دفعہ لوگوں کے پاس آتا بہت ہے، جاتا کب ہے یہ پتہ نہیں چلتا. وہ آپ نے جوک سنا ہوگا، کسی بندے کی لاٹری نکل آئی 2 لاکھ، اس کا نکل آیا 3 لاکھ نکل آیا. تو کسی بندے نے پوچھا کہ بھائی رب نے تیری بڑی باں پھڑی ہے، تو انہیں سارے پیسے لا دیتے، کہتے تو میری چھڑانی نہیں ویکھی خدا کو. یعنی کہ خدا نے پھڑی ہے، چھڑا میں لئی. تو بعض اوقات لوگ چھڑانے، خدا باں پھڑ رہے لیکن لوگ چھڑاندے بڑی چھیتی نے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. اس لیے پیسے کو اگر آپ نے صحیح استعمال کر لیا، سمجھے آپ نے زندگی کو صحیح گزارنا سیکھ لیا. تو خداوند یسوع مسیح کیوں اتنا زیادہ اس پر زور دے رہے تھے؟ کیوں یسوع مسیح نے اتنا زیادہ سکھایا؟ چونکہ اس کی اہمیت تھی. کہتے ہیں کہ پیسہ بری چیز نہیں ہے، پیسے سے محبت بری چیز ہے. اور پیسہ جو ہے وہ اچھا نوکر ہے، خطرناک مالک ہے. جب وہ مالک بن جائے وہ خطرناک ہو جاتا ہے. فیاض ہونا. آج ایک سوال میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ایم آئی جنرس؟ کیا میں فیاض ہوں؟ کیا میرے دل کے اندر جنون ہے، جذبہ ہے؟ میرے حالات تو شاید مجھے امیر ہونا بڑی بات نہیں، غریب ہونا بری بات نہیں، یا تنخواہ تھوڑی ہونی بری، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے، آپ کے دل کے اندر خدا کے لیے کتنی محبت ہے. تو کیا میں فیاض ہوں؟ یاد رکھیے، جس شخص کو آج آپ کسی مقام پر دیکھ رہے ہیں وہ راتوں رات نہیں گیا ہے. مسیح خداوند کے الفاظ سچے ہیں کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اسے بہت چیزوں کا مختار بنایا جائے گا. کوئی بندہ اس کے پاس تھوڑا تھا، وہ تھوڑے میں دیانتدار رہا، بڑھتے 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 وہ بہت بلندی پر پہنچ گیا. خدا آپ کو اور مجھے، میں بھی اس میں شامل ہوں، وہ دیکھتا ہے کہ ہم تھوڑی چیزوں میں کتنے فیاض ہیں، کتنے دیانتدار ہیں. تو خدا جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ، میں نے اس کو تھوڑی چیزیں دی، اس نے مختار بڑا اچھا یہ دیانتدار رہا، تو خدا پھر بڑی چیزیں، بڑی انگریزی میں ہے کہ ریچز، بگ ریچز، خدا بڑی دولت بھی ہمارے سپرد کر دیتا ہے. تو آپ نے جو حوالہ سنا، جو بعد میں نے پڑھا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہونے کے قریب تھا. تو مسیح یسوع بیتنیہ میں تھا. بیتنیہ بڑا مشہور وہ جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تھا جو 4 دن کا مردہ تھا. تو کلام مقدس فرماتا ہے کہ جب یسوع مسیح بیتنیہ میں تھا، اور جسٹ امیجن 4 دن کا مردہ بھی جو زندہ ہوا تھا لازر، وہ یسوع کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا ہوا تھا. یعنی کہ 4 دن سے قبر کے اندر آنے والا بندہ یسوع کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا. تو کلام مقدس فرماتا ہے کہ یسوع مسیح فسح کھانے کے لیے بیٹھا تھا، اور مردوں میں سے جلایا جانے والا لازر بھی یسوع مسیح کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. میں جب اس پر غور کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ کتنا وہ عجیب سما ہوگا کہ ایک بندہ مرنے کے بعد زندہ ہوا اور وہ یسوع کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ کھانا کھا رہا ہے. تو لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح وہاں پر تھا، مریم جو اس کی بہن تھی وہ یسوع مسیح کے پاس آئی، اور اس نے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے پاس آدھ سیر جٹا ماسی کا عطر تھا، اس نے یسوع کے پاؤں پر ڈال دیا. تو پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ سیلفشنس یا خود غرضی فیاضی کی دشمن ہے. خود غرضی فیاضی کی دشمن ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب بیٹھا تھا، ایک عورت آئی جس کا نام مریم ہے، اس کے پاس آدھ سیر
پیش قیمت عطر تھا، اس نے یسوع کے پاؤں پر ڈال دیا اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے پاؤں صاف کر دیے، اور گھر جو ہے وہ خوشبو سے مہک گیا۔ میرے عزیزو، خود غرضی دشمن ہے فیاضی کی۔ کون سے لوگ فیاض نہیں ہیں؟ وہ جو خود غرض ہیں، جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو انگریزی میں کہتے ہیں جنراسٹی، جنراسٹی جی سے شروع ہوتا ہے، انگریزی کا جو لفظ ہے جی، اور سیلفشنس شروع ہوتا ہے ایس سے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایس جو ہے وہ شیطان سیٹن کے لیے ہے، اور جی جو ہے یہ گاڈ کے لیے ہے، یعنی کہ جو جنرس ہیں، فیاض ہیں، وہ خدا کے لوگ ہیں، جو خود غرض ہیں وہ شیطان کے لوگ ہیں۔ تو کئی لوگ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں جو فیاض ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں، وہ خدا سے ہیں، اور جو خود غرض ہیں وہ خدا کے نہیں ہیں۔ تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس عورت نے یسوع مسیح کے پاؤں پر عطر ڈال دیا اور اپنے سر کے بالوں سے صاف کیا اس کو، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مریم جس نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے، اس سے بڑا فیاض کون ہو سکتا ہے؟ کون اس سے زیادہ فیاض ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کس نے یہودا کو پیسوں کی تھیلی دی تھی؟ لکھا ہے کہ جب اس عورت نے یہ کیا تو یہودا کہنے لگا کہ کیوں نہ یہ بیچ کر غریبوں کو دیا گیا، 300 دینار کا یہ تیل تھا، کیوں یہ بیچ کر غریبوں کو نہ دیا گیا؟ تو لکھا ہے کہ یسوع نے کہا غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ساتھ یہ بائبل کہتی ہے کہ اسے غریبوں کی فکر نہیں تھی، اسے فکر یہ تھی کہ وہ چور تھا اور وہ اس تھیلی میں سے پیسے چراتا تھا، چندے کی تھیلی جو تھی، اور وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ تو میرا سوال، کس نے یہودا کو پیسوں کی چندے کی تھیلی دی تھی؟ کس نے دی؟ یسوع مسیح نے۔ چیف کون تھا؟ یسوع مسیح۔ تو میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں، یہ بات سچ ہے کہ خدا دے کر بندے کو چیک کرتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ یسوع مسیح نے جان بوجھ کر، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یسوع مسیح کو معلوم نہیں تھا کہ یہودا جو ہے یہ چور ہے، اسکریوتی چور ہے؟ یسوع مسیح کو تو دلوں کی باتوں کا پتا تھا، وہ ساری باتوں کو جانتا۔ بائے یسوع مسیح نے جان بوجھ کر اسے تھیلی دی۔ یسوع مسیح جانتا تھا کہ یہ چور ہے، اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ پیسے چراتا تھا۔ خدا جان بوجھ کر دیتا ہے لوگوں کو چیزیں، اور پھر وہ چیک کرتا ہے کہ یہ دیانتدار ہے کہ نہیں ہے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اسے بہت چیزوں کا مختار بنایا جائے گا۔ اور مریم فیاض تھی اور یہودا خود غرض تھا۔ مریم خداوند کی بندی ہے، خدا کی پیروکار ہے، اور یہودا جو ہے وہ خود غرض ہے، اور اس کی خود غرضی اس کا موت کا باعث بن گئی۔ اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اور دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ برکت کا یا فیاض ہونے کا سیکرٹ کیا ہے، کہ خدا کے لیے آپ کے اندر کتنا بڑا دل ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو لکھا ہے کہ یہ جو عطر مریم نے یسوع کے پاؤں پر ڈالا ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ 300 دینار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 300 دینار کتنے پیسے بنتے تھے؟ تقریباً 1 سال کی آمدنی تھی ایک بندے کی۔ ایک بندے کی 1 سال کی آمدنی 300 دینار تھی۔ مریم جتنا بڑا فیاض کون ہو سکتا ہے؟ سال کی آمدنی یسوع کے پاؤں پر بظاہر ویسٹ کر دی، ضائع کر دی۔ یہودا کہتا ہے کہ کیوں یہ تیل جو ہے وہ ضائع کیا گیا، کیوں یہ عطر جو ہے وہ ضائع کیا گیا، بجائے اس کے کہ یہ غریبوں کو دی۔ یہ یسوع کے پاؤں دھونا کوئی زیادہ ضروری نہیں تھا۔ لیکن میرے عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ مریم نے اپنے عطر کو، جو یہ اس کی بہت بڑی پراپرٹی تھی، کہتے ہیں کہ اس دور میں کمواریاں آپ کہہ لیں کہ محفوظ کر کے یہ عطر رکھتی تھی اپنی شادی کے لیے۔ اور مریم نے 1 سال کی آمدنی سب سے قیمتی چیز یسوع مسیح کے پاؤں پر، اس نے کہا کہ ساری دنیا ایک طرف اور یسوع مسیح ایک طرف ہے۔ یہ جنراسٹی ہے، یہ فیاضی ہے۔ مریم کے پاس اور کچھ نہیں تھا جو وہ خدا کو نظر کر سکتی۔ میں اگین کہتا ہوں، خدا آپ کے اور میرے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، اسے میرے اور آپ کے وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ جب بھی دیتا ہے آپ کو یا مجھے، وہ چیک کرنے کے لیے دیتا ہے کہ آپ کتنے فیاض ہیں، کتنا آپ کے اور میرے دل میں خدا کے لیے محبت ہے۔ اگر آپ زبور 50 پڑھیں، اس کی 14ویں آیت سے کلام مقدس کی تلاوت سنیں تو بڑا پیارا حصہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ زبور 50 اور اس کی 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہے، دنیا، ساری دنیا میری ہے۔ اور کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا؟ یہ قربانیاں، کیا میں ان سے خوش ہوں گا؟ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، بائبل کہتی ہے۔ لیکن کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا؟ کیا یہ بکرے، بچڑے، یہ اونٹ اور یہ جتنے بڑے بڑے جانور ذبح ہوتے ہیں، خدا کہتا ہے کیا میں ان کا گوشت کھاؤں گا؟ نیور، یہ میرے ہیں، پہلے ہی میرے ہیں۔ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کئی بار ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن خداوند جب میرے لینے دینے کی بات آئے گی تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ دل کو ہول پڑتے ہیں جب یہ پیسے کی بات آتی ہے۔ خداوند فرماتا ہے امتحان کرو میرا، آزما کر دیکھو۔ کبھی خدا نے پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کو آزماؤ۔ شیطان جب یسوع کے پاس آیا، اس نے کہا کہ فرما کے یہ پتھر روٹیاں ہو جائیں۔ یسوع نے کہا نہیں، آدمی روٹی سے جیتا نہ رہے گا۔ اس نے کہا اپنے آپ کو نیچے گرا۔ اس نے کہا خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ آزمانا نہیں چاہیے خدا کو، لیکن خدا کہتا ہے کہ اس سے میرا امتحان کرو۔ جنگل کا ایک ایک جانور میرا، خدا میرے اور آپ کے پیسوں کا محتاج، وہ بھوکا خدا نہیں ہے۔ مریم نے سوچا کہ کس چیز سے میں خدا کو، اپنے منجی کو متاثر کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز ہے جو میں اپنے خدا کے لیے دے دوں گی۔ کیا خدا سیموئیل کو لینا چاہتا تھا؟ کیا خدا اسحاق کی قربانی لینا چاہتا تھا؟ خدا دیکھ رہا تھا ابراہم کو، ابراہم تیرا دل کیسا ہے میرے لیے؟ خدا تو بچے ذبح کروانے والا خدا نہیں ہے۔ اس نے اپنا بیٹا دیا ہے، وہ کسی کے بیٹے نہیں لینا چاہتا، وہ آپ کے بیٹے نہیں لینا چاہتا، میرا بیٹا نہیں لینا چاہتا، اس نے اپنا بیٹا دیا، وہ پہل کرنے والا خدا ہے۔ تو خدا کے لیے، خدا آپ کے اور میرے دل، میں نے اگین کہوں گا کہ اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی تنخواہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے وسائل کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ امیر ہیں، غریب ہیں، مڈل درجے جیسے بھی آپ ہیں، نو پرابلم، خدا آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور بات، پیسے خدا کے لیے دینا آپ کو آسمان پر بھی نہیں لے کر جائے گا۔ آسمان پر جو چیز آپ کو لے کر جائے گی وہ خدا یسوع مسیح ہے، کوئی اور نہیں۔ لیکن خدا دیکھتا ہے، ہماری زندگی کو چیک کرتا رہتا ہے ہمارا خدا کہ ہم کتنی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے عزیزو، خدا ریوارڈ دیتا ہے، خدا اجر دیتا ہے۔ خدا کو دینے کا کیا ہے؟ اجر ہے۔ اجر ایسا کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ کئی لوگ یہ چیز سکھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پراسپیرٹی تھیالوجی، خوشحالی کی انجیل۔ کئی لوگ خدا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، تو مجھے دے میں تجھے دوں، تو مجھے دے میں تجھے دوں۔ یہ کسی کی اپنا ذہن ہو سکتا ہے، لیکن برکت ہے دینے کی، اجر ہے دینے کا۔ لیکن کسی شخص نے بڑی پیاری بات کی کہ ڈونٹ برنگ یور نیڈز، برنگ یور سیڈ۔ خدا کے حضور اپنا بیج لے کر آؤ، اپنی گریڈ لے کر، اپنا لالچ لے کر نہ آؤ۔ مریم نے جٹا ماسی کا 300 دینار کا عطر یسوع کے پاؤں پر پھینک، اس نے کہا کہ یسوع یہ عطر تیرے پاؤں کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے، اس سے محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک عورت کہتی کہ جو میری قیمتی چیز ہے وہ یسوع کے پاؤں پر نچھاور ہے۔ وہ سر پہ بھی ڈال سکتی تھی تیل، اس نے پاؤں پر ڈالا یسوع مسیح کے۔ میرے عزیزوں، اجر ہے اس کا۔ مریم اجر کے لیے، مریم جو ہے وہ اپنی ضرورت لے کر نہیں، وہ اس لیے ان سے نہیں آئی کہ میں خدا سے، میں اس کے لیے کروں گی تو وہ میرے لیے کرے گا، نہیں۔ مریم نے صرف نذرانہ، کہتے ہیں کہ جتنا، کہتے ہیں کہ گریٹفل ہارٹ، شکر گزار دل جو ہے وہ فیاض ہوتا ہے۔ جو شکر گزار ہے وہ فیاض ہوتا ہے، جو شکر گزار نہیں وہ فیاض نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ
کے اندر شکر گزاری کی عادت نہیں ہے تو فیاضی کی عادت بھی نہیں آئے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اور بڑی بڑی باتوں کے لیے خدا کا شکر کریں۔ آپ 20 میں فوت نہیں ہوئے، میں فوت نہیں ہوا، مجھے شکر کرنا چاہیے۔ مر نہیں گئے ہم کرونا کی وجہ سے، ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ گریٹفل ہارٹ، شکر گزار دل، فیاض۔ جانتے ہیں کہ مریم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ 2 مہینے پہلے، اس واقعے سے 2 مہینے پہلے اس کا بھائی زندہ ہوا تھا، لازر۔ اس کا بھائی لازر 2 مہینے پہلے اس واقعے سے پہلے زندہ ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں شکر گزاری کیسے پیش کروں؟ پڑھائی ہے کون سی سب سے انمول چیز ہے میرے لیے، قیمتی چیز ہے میرے لیے؟ اس نے کہا یہ عطر ہے۔ شکر گزاری اس طرح سے دی کہ عطر یسوع کے پاؤں پر ڈال دیا۔ یہ تھی شکر گزار، یہ تھی ریزن، یہ تھا سبب۔ اس کا بھائی زندہ ہوا ہے اور اس کے پاس شکر گزاری پیش کرنے کے لیے اس سے قیمتی چیز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ میں خدا کی شکر گزاری کروں گی، اس کے بیٹے کی شکر گزاری کروں گی۔ اور اس لیے مریم نے یہ قیمتی تیل یسوع مسیح کے پاؤں پر ڈالا ہے اور فیاض ہونے کی بہت بڑی مثال قائم کی ہے۔ آپ جانتے کہ فیاض ہونے کا اجر، ریوارڈ ہمیشہ رہے گا۔ کیسے فیاض ہونے کا اجر ہمیشہ رہے گا؟ سنیے متی کی انجیل اس کے 26ویں باب میں یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ یہ 26ویں باب کی میں 10ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، متی 26ویں باب کی 10ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کئی لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ متی 26ویں باب کی 10ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر وہی واقعہ بیان کیا گیا، لیکن یسوع مسیح یہاں پر الفاظ مختلف استعمال کر رہے ہیں۔ یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو؟ یہودا پتہ نہیں شور شرابہ کر رہا ہوگا، رولا ڈال رہا ہوگا کہ یہ کیوں کیا گیا، کیوں یسوع مسیح کے پاؤں پر یہ عطر ضائع کر دیا گیا؟ تو لکھا کہ یسوع نے کہا کیوں اس عورت کو دکھ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ تمہارے پاس غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ۔ اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا ہے اس کی یادگاری میں 2000 سال قبل یہ واقعہ ہوا تھا۔ آج بھی میں اس کو بائبل میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ رہتی دنیا تک اس کی فیاضی اس کے ساتھ رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کون سی چیز جائے گی؟ آپ کا کریکٹر، آپ کی فیاضی، آپ کیسے تھے، یہ آپ چیز آپ کے ساتھ جائے گی۔ کوئی شخص کچھ نہیں لے کے جا سکتا، لیکن اس کی یادگاری، صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ یسوع مسیح نے کہا جب تک خوشخبری سنائی جائے گی مریم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کس سے اس نے اتنا بڑا نام پیدا کیا ہے؟ فیاض ہونے کی وجہ سے۔ وہ فیاض ہے، وہ خدا کے لیے اس کے اندر محبت ہے، گریٹیٹیوڈ ہے، شکر گزار ہے وہ یسوع مسیح کی۔ اور اس نے یسوع مسیح کے پاؤں اس عطر سے دو ڈالے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا فیاض لوگوں کو برکت دیتا ہے، فیاض برکت پاتے ہیں، فیاضوں کو خدا سرفراز کرتا ہے، فیاض دنیا میں خوشحال ہوتے ہیں۔ ایک حوالہ اور میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، امثال 3 باب کی 9 آیت سے، امثال 3 باب کی 9 آیت۔ یہ زبور سے پہلے، زبور کے بعد آپ کو کتاب میں لگی امثال 3 باب کی 9 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی کیا کر؟ تعظیم کر۔ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے کیا ہوں گے؟ لبریز ہوں گے۔ اپنے پیداوار، اپنے مال کے پہلے پھلوں سے وائے۔ کیوں پہلے پھل خدا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ خدا بھوکا نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ سانڈوں کا گوشت نہیں کھاتا ہے، وہ بکروں کا خون نہیں پیتا ہے۔ کیوں خدا کہتا کہ پہلے پھل اپنے مال کو، اپنے مال سے، اپنے پہلے پھلوں سے میری تعظیم کر۔ خدا دیکھتا ہے دے کر،
تعظیم کا مطلب ہے عزت دینا. جب آپ خدا کو دیتے ہیں، فیاض بنتے ہیں، تو آپ عزت کرتے ہیں خدا کی. اسرائیلیوں سے غلطی ہوئی، وہ جب اسیری سے واپس آئے، ملاکی کہتا ہے کہ اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. آپ کو پتا ہے کہ لوگ کیوں خدا کی عزت نہیں کر رہے تھے؟ بیمار جانور خدا کے گھر میں لوگ دیتے تھے، بیمار جانور. خدا نے کہا میں اس کے لائق ہوں بیمار جانوروں کے. میں نے پچھلی دفعہ حوالہ نوٹ یہاں پر کوٹ کیا، تم کھاتے ہو آسودہ نہیں ہوتے، پیتے ہو پیاس نہیں بجھتی، پہنتے ہو گرم نہیں ہوتے. مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. تو ملاکی کہتا ہے کہ کیا یہ میری عزت ہے؟ خدا عزت چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ عزت کتنی میری آپ اس کی کر رہے ہیں. تو سمجھ لیں کہ فیاض ہونا خدا کی عزت کرنے کے مترادف ہے. پہلے پھلوں سے خداوند کی کیا کر؟ تعظیم کر، رسپیکٹ کر. تب تیرے کھتے جو ہیں وہ خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے کیا ہوں گے؟ لبریز ہوں گے. ڈیفیکلٹ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، لیکن برکت بہت زیادہ ہے. آسان نہیں لگتا کہ خدا کے لیے یہ دے دے، ایک بار دل نو ہول پہ جاتا ہے بندے نو، لیکن برکت آپ اس کے ہاتھ کو اپنے ساتھ کام کرتے دیکھیں گے. یہ وعدے ہیں خدا کے. خدا کبھی وعدوں میں خطا نہیں کرتا ہے، وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. پچھلی دفعہ میں نے کہا کہ میں نے جو موٹے ہونے کی تفسیر کی تھی کہ فیاض دل موٹا ہو جائے گا، وہ ہے کہ فیاض دل صحت مند رہے گا. خدا مجھے اور آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. تو میرے عزیزو، ایک اور میرا انالیسس ہے، ایک اور میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ سوال بھی ہے اور سوچنے والی بات بھی ہے، ایک نصیحت بھی ہے آپ کے لیے. اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں، میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن آپ کے پاس بتانے کے لیے کوئی بڑی سٹوری نہیں ہے خدا کے بارے میں، تو آپ اپنے چلنے پر غور کریں. اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی بڑا کام لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے آپ کی زندگی میں، تو دین تھوڑا سا سوچیں اس پر. ہر خدا کے بندے کے پاس بتانے کے لیے لوگوں کو خدا کے بارے میں کچھ ہوتا ہے. میں انگریزی میں میں نے کال لکھا تھا، if you are walking with God and you don't have a story to tell people, then you are not walking with God. اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن آپ کو خدا کے بارے میں بتانے کے لیے کوئی سٹوری نہیں ہے، تو آپ غور کریں. میں آپ کو سٹوریز پر سٹوریز، کہانیوں پر کہانیاں سناتا جاؤں گا، گواہیوں پر گواہیاں سناتا جاؤں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بہت ہولی ہوں، بہت راست، یسوع مسیح کی وجہ سے میں راست، اپنی وجہ سے نہیں ہوں. لیکن آپ کے پاس، آپ کے خاندان کے اندر کیا کہانی ہے خدا کے بارے میں بتانے کے لیے، یہ بڑا ضروری ہے. کیا سٹوری ہے آپ کے پاس کہ خدا نے میرے لیے یہ کام کیا تھا. چرچ عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو دیکھنا کہ کوئی کام ہوا ہے کہ نہیں میری زندگی میں. جب میں ایم اے کر رہا تھا تو میرے پروفیسر نے کہا کہ شہباز، کبھی وہ مسلم تھا، مجھے کہتا ہے کہ شہباز کبھی آپ کو کوئی جواب وغیرہ بھی خدا سے ملا ہے کہ ایسی بس بڑوں سے سنا تھا کرسچن ہونا تو اور آپ ایسے چل رہے ہیں خدا کے ساتھ. میں نے کہا 110%، 110% جوابات مجھے ملے ہیں. 100% نہیں، 110%. میرا خدا زندہ خدا ہے. وہ جب میں نے اس سے مانگا ہے، جب میں جھکا ہوں، جب میں رویا ہوں اس کے سامنے، اس نے جواب دیا ہے. کیا آپ کو اس نے جواب دیا؟ اگر نہیں دیا تو پھر دعا کا سٹائل بدل کے دیکھیں، شدت لے کر آئیں اپنی دعا کے اندر. یہ میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں آج صبح. اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری نہیں ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا. ہر بندے کے پاس ایک کہانی بتانے کے لیے خدا نے میرے لیے یہ کام کیا ہے. آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس پیسے آ گئے ہیں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ پہلے اچھا تھا اب اچھا نہیں ہے.
پیسہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، حالات بدلنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پیسہ کیا کرتا ہے. میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں یہ میرا انالیسس ہے، ایک اور تجزیہ ہے میرا. پیسہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ پیسہ صرف چیزوں کو پہلے چھوٹی ہوتی ہیں، بعد میں کیا کر دیتا ہے، کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ کا مکان چھوٹا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. یہ حالات بدلتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جو کنجوس ہے جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اس سے بڑا کنجوس بن جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ جو خوش رہنے والا بندہ ہے جب اس کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے وہ زیادہ خوش رہنا شروع کر دیتا ہے پہلے سے. جو فیاض ہے جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اس سے بھی بڑا فیاض بن جاتا ہے. یہ پیسے کا کام ہے. پیسہ اور کچھ نہیں کرتا، جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا کر دیتا ہے، بڑی کر. کنجوس کو بڑا کنجوس، فیاض کو بڑا فیاض، خوش رہنے والے کو بڑا خوش رہنے والا، اور کڑنے والے کو اس سے بھی بڑا کڑنے والا بنا دیتا ہے. حسد کرنے والے کو اس سے بڑا حسد کرنے والا بنا دیتا ہے. لالچی کو اس سے بڑا لالچی بنا دیتا ہے. اس لیے بائبل کہتے ہیں زردوست روپے سے اسودہ نہ ہوگا. آپ پیسہ یہ چینج لے کے آتا ہے، nothing more than that، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ فیاض ہیں، پہلے چھوٹے فیاض تھے، آپ کو سوچتے ہیں بڑا فیاض بنو. کنجوس ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اب اور بڑا کنجوس بننا چاہیے. یہ پیسہ کرتا ہے لوگوں کی زندگی میں. تو میرے عزیزو، آپ کا خدا فیاض خدا ہے. آپ کا خدا جنرس گاڈ ہے. وہ کثرت سے دیتا ہے، لکھا کہ وہ فیاضی کے ساتھ سب کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ، جو کرو گے وہ ملے گا. اگر آپ گندم بوئیں گے تو کیا نکلے گی؟ جو تو نہیں آ سکتے وہاں، مالٹے تو نہیں اگ سکتے. جو بوئیں گے وہ نکلے گا. کیا خیال ہے؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے، کہ یہ کسی آئنسٹائن کا کام نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنا. یہ سمپل ہے. یعنی کہ جو کر رہے ہیں وہ باہر آ جائے گا. کسان جو بوتا ہے 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد یا 3 مہینے، جتنا بھی ٹائم اس کو مل جاتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں جس کو ذہین لوگ مل کر حل کرے. یہ آسان ہے. جو بوئیں گے وہ اگائے گا. اس لیے بائبل میں کہا کہ جو کوئی بوتا ہے وہی وہ کاٹے گا. اگر فیاض ہوں گے، بوئیں گے اچھا، فیاض ہی کاٹیں گے. کوئی غلط پھل نہیں نکلے گا. جو بوئیں گے وہ سامنے آئے گا. تو میرے عزیزو، آج صبح میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، میں اس لیے آپ کو پریچ نہیں کر رہا کہ آپ مجھے دیں، اس چرچ کو دیں. خدا آپ کو گائیڈ کرے گا، لیکن میرا کام ہے آپ کو یہ بتانا، جس کام کو فوکس کریں گے وہ بڑھے گا. اگر آپ فیاضی پر فوکس کریں گے فیاض بنیں گے، کنجوسی پر فوکس کریں گے کنجوس بنیں گے، بڑے کنجوس بن جائیں گے. آپ کو پیسے آ جاتے ہیں، خدا دے دیتا ہے. جو جس کی تلاش میں ہوتا ہے اس کے پاس آ جاتا ہے. ٹائم لگ جاتا ہے لیکن آ جاتا ہے. یہ میرا ماننا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں ان کے لیے ہو جاتا ہے. جو آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا. لیکن فیاضی چاہیں گے فیاضی، خود غرضی چاہیں گے خود غرضی. میری دعا ہے کہ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور آپ سب سے بڑے فیاض بن کر نکلیں. میرے 3 استاد ہیں انگریز، 3 استاد ہیں جنہوں نے میری زندگی میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے، جنہوں نے مجھے فقیر بنا دیا ہے. ایک کی میں نے پچھلی دفعہ بات کی، 91%، 91% وہ خدا کو دیتا ہے. دوسرے نمبر پر جو میرا استاد ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے کام شروع کیا، وہ دنیا میں بہت بڑا نام ہے، تو کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا تم ہمیشہ اس سے زیادہ چھوڑ کے جانا جو تم لے رہے ہو. تو کہتا ہے کہ میرے باپ نے کہا کہ 60% چھوڑو، 40% لے کر جاؤ. 40% لے کر جاؤ. کہتا ہے میں 40%، 60% میں چھوڑ. میں نے انٹرنیٹ پر اس کی نیٹ ورتھ چیک کی، میں نے اس کی پیسے چیک کیے کہ اس کے پاس پیسے کتنے. میں نے گوگل کیا کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں. بندے کے پاس اتنا مشہور آدمی ہے، 10 ملین 12 ملین ڈالر تھے. یہ بہت بڑا پیسہ نہیں تھا اس کے پاس کمپیئر امریکہ کے حساب سے. تو میں نے کہا کہ یہ بندہ اتنا بڑا نام ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے یہ کہا تھا جتنا چھوڑ کے جا رہے ہو، جتنا لے کر جا رہے ہو اس سے زیادہ کرو، چھوڑ کے جاؤ.
اس لیے تیسرے نمبر پر جو میرا استاد ہے وہ کرسچن، اتنا اچھا کرسچن نہیں تھا. وہ کہتا تھا کہ لینے کا ایک ہی راز ہے اور وہ ہے دینا. لینے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے جتنا زیادہ دو گے اتنا زیادہ لوگے. کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. خداوند میرا ایمان ہے کہ 2021 میں یہ کلیسیا بڑی فیاض کلیسیا بننے جا رہی ہے. آزما کر دیکھو کہ میں برکت دیتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں خدا کے کلام کو صرف سنے نہ، اس کو جینا سیکھیں. پھر یہ بدلے گا زندگیوں کو، پھر یہ حالات کو بدلے گا. کم از کم آپ تنگ دست نہیں ہوں گے، تھوڑی آمدنی میں بھی آپ تنگ دست نہیں ہوں گے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو. میں 2021 میں فیاض بننے کا سیکرٹ راز یہ ہے، دینا سیکھیں خدا کو. سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں گے، سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں، دعا کریں گے. ہاللیلویہ. اور آج اگر آپ فیاض بننا چاہتے ہیں خدا کے سامنے جھک جائیں، کہیں خداوند میں نے تیرے کلام کو پڑھا ہے، پہلے پھلوں سے اپنے مال سے خدا کی تعظیم کر، عزت کر خدا کی. میں تیری عزت کرنا چاہتی ہوں، تیری عزت کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد کر خداوند. میں فیاض بننا چاہتا ہوں، میں یہودا اسکریوتی کی طرح کا نہیں بننا چاہتا، میں مریم کی طرح کا بننا چاہتا ہوں، میں اس کنگال بیوہ کی طرح بننا چاہتا ہوں. تو دل کو دیکھ رہا ہے، تو جیب کو نہیں دیکھتا، تو دل کو دیکھتا ہے. ہاللیلویہ. خدا سے مانگیں، وہ فیاضی کے ساتھ دے گا آپ کو. لکھا کہ میں برکت برساؤں گا، دوں گا نہیں، برساؤں گا برکت. وہ برکت برسائے گا. اور جب برکت برستی ہے تو وہ ناپ کر نہیں آتی. جب بارش برستی ہے تو وہ ناپ کر نہیں برستی، وہ کثرت سے برستی ہے. خدا نے برکت برسانے کی بات کی ہے، خدا نے برسانے کی بات کی ہے، دینے کی بات، اس لیے برسائے گا وہ برکت. ہاللیلویہ. پریز گاڈ. سب دعا کریں، اپنے دل کے حال کو، اپنی ضرورت کو خدا کے سامنے رکھیں. میرے عزیزو، کوئی انسان آپ کو دے گا، وہ بعد میں آپ کو سنائے گا. خداوند واحد ہے جو دے کر بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے. لیکن کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، برکت برسے گی، گرے گی برکت آپ پر کثرت سے، حساب نہیں ہوگا اس کا. ہاللیلویہ. خداوند تیرا شکر ہو. اے خداوند آج میں حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. اے خداوند میری دعا ہے کہ آج تیرے لوگ برکت پائیں. یسوع ناصری برسے برکت آسمان سے. تو پروٹیکٹ کر اپنے لوگوں کو. خاندانوں کے حالات بدل جائیں. جو مایوس ہیں، دکھی ہیں، غربت سے لڑ رہے ہیں، قرضے کی لعنت کے نیچے ہیں، یسوع ناصری آج وہ آزاد ہو جائیں. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ قرض لینے والا قرض دینے والے کا غلام ہے یا نوکر ہے. تو خداوند ہم دم نہیں بلکہ سر بننا چاہتے ہیں. ہم قرض لینا نہیں چاہتے بلکہ قرض دینا چاہتے ہیں. یسوع ناصری قرض دینے والے تیرے لوگ بن جائیں. اگاپے چرچ کی کلیسیا قرض دینے والی کلیسیا بن جائے. آج جتنے لوگ قرض کی لعنت کے نیچے ہیں آزاد ہو جائیں. جتنے مشکلات سے لڑ رہے ہیں آزاد ہو جائیں. بے روزگاری کی لعنت ختم ہو جائے، غربت کی لعنت ختم ہو جائے. برکتوں کو برسا دے میرے ناصری. یسوع ناصری برکتوں کو برسا اپنے لوگوں پر. اور آج جتنے بیمار ہیں وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. میں سب بیماروں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اور اگر کوئی بھی ضرورت آپ کی ہے میں اس کے لیے خدا سے مانگنا چاہتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ خدا کے گھر سے لوگوں کو برکت ملتی ہے، لیکن کہ اس تو برکتیں سب لوگ پابند. خدا کا گھر برکت کا گھر ہے، دعا کا گھر ہے. یہاں پر بندن ٹوٹتے ہیں، یہاں پر جکڑے ہوئے آزاد ہوتے ہیں. آج جو بھی آپ کی تکلیف ہے، جو بھی آپ کی بیماری ہے، میرا خداوند یسوع مسیح قدرت والا ہے. اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس اختیار ہے. اے خداوند آج تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں تیرے قدموں پہ جھکے ہوئے ہیں. اے خداوند تیرے سامنے اپنی تکلیف، اپنی بیماری کو لے کر آئے ہیں. یسوع کے نام سے ساری بیماریوں کے جوئے بریک ہو جائیں. اے خداوند ساری بیماریوں کے جوئے ٹوٹ جائیں. اے خداوند بھائیوں پر تیرے پاک خون کو مانگتا ہوں، تیرے مسح شدہ لہو کو مانگتا ہوں، تیری شفا کو مانگتا ہوں. بہنوں بیٹیوں پر تیری شفا کو مانگتا ہوں، یسوع کی شفا کو مانگتا ہوں. یسوع کے خون میں قدرت ہے، یسوع کے خون میں قدرت ہے. تیرے مار کھانے سے تیرے لوگوں نے شفا پائی ہے،
तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है, तेरे खुदा खून बहाने से हमारी खलासी हुई है। आज जितने तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरे कदमों में खड़े हुए हैं, इन जीसस नेम हील हो जाएं, शिफा को रिसीव करें, शिफा को ईमान के साथ कबूल करें। हालेलुया। खुदा सारे बंधन तोड़ डाल। और सबसे बढ़कर आज खानदानों के अंदर जितनी परेशानियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, तफरका है, यीशु के नाम से चला जाए। जिन खानदानों के अंदर इब्लीस किसी तरह से काम कर रहा है, बदरूहें हैं या इब्लीस की कुव्वतें हैं, यीशु के नाम से भस्म हो जाएं। और खुदा जितने लोग अपने कारोबार की वजह से परेशान हैं, आज खुशहाली की बरकत को पाएं। जो इस प्रोग्राम को लाइव देखेंगे वो रूहानी बरकत पाएं, जो लाइव देख रहे हैं वो रूहानी बरकत पाएं। कोई खाली हाथ ना जाए यहाँ से। ऐ खुदा तेरे लोगों की झोलियां बरकतों से भर जाएं। ऐ खुदा तू बरकतों को बरसा रहा है तो तेरे लोग झोलियां भरे, नाप नाप कर नहीं बल्कि खुदा कसरत के साथ बरकत लेकर जाएं। रिसीव योर ब्लेसिंग, अपनी बरकत को रिसीव करें, अपनी बरकत को कबूल करें। ईमान रखें कि आपकी दुआ को सुन लिया गया है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तेरा कलाम जिंदगियों को बदलता है, तेरे कलाम से लोग बरकत पाते हैं। और अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी तो आज आप फैसला करें और उसके सामने इकरार करें कि यीशु मसीह, मैं अपने गुनाहों का इकरार करके तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं। 2021 में आप अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दे, नए सिरे से पैदा हो। हालेलुया। खुदावंद आज तेरा शुक्र करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे रहम के लिए। तू यहाँ पर उतरा हुआ है, खुदावंद तो लोगों को छुड़ा रहा है, तू बरकत दे रहा है, तूने शिफा दी है, तूने खुशहाली दी है। तेरा शुक्र, ब्लेस कर, ब्लेस कर, तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।